بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 9 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کرشناس انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا اور ان پہاڑیوں پر انتہائی گھنے جنگلات بھی تھے۔ کرشناس نیپال کی سرحد سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں کرشناس نام کا کوئی گاؤں قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، جسے اب ٹاؤن کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد انتہائی قیمتی لکڑی کے انتہائی گھنے جنگلات موجود تھے اور کافرستانی حکومت کی سرپرستی میں یہ لکڑی جنگلات سے باقاعدہ ایک پلان کے تحت کاٹی اور فروخت کی جاتی تھی، اور اس لکڑی کے سودے کرشناس میں ہوتے تھے اور کرشناس سے یہ لکڑی ٹرکوں کے ذریعے نیپال سے لے جائی جاتی تھی، کیونکہ نیپال کرشناس سے بے حد قریب تھا اور پھر نیپال سے یہ لکڑی پوری دنیا میں پہنچا دی جاتی تھی۔ اس لکڑی کا نام پلورگ تھا۔ پلورگ لکڑی کا استعمال ایسے پروجیکٹ میں ہوتا تھا جسے انتہائی مضبوط بنایا جانا مقصود ہو، کیونکہ پلورگ لکڑی کا ریشہ اس قدر مضبوط تھا کہ میگا پاور بم بھی اس پر کوئی اثر نہ کرتا تھا۔ اسے کاٹنے اور مختلف شکلیں دینے کے لیے خصوصی قسم کے فولادی آرے بنائے گئے تھے۔ یہ لکڑی پوری دنیا میں پہنچتی تھی، اس لیے کرشناس میں ہر وقت لکڑی کے بڑے ڈیلرز اور خریدار آتے جاتے رہتے تھے۔ کرشناس پہنچنے کے لیے ایک خصوصی سڑک ملحقہ بڑے شہر راجہ نگر تک نکالی گئی تھی، اور کرشناس آنے جانے کا واحد ذریعہ یہی سڑک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس سڑک پر ہر وقت لکڑی سے بھرے ہوئے ٹرک، خالی ٹرک، بسیں، کاریں اور جیپیں وغیرہ چلتی نظر آتی تھیں۔ کرشناس چونکہ کافی بلندی پر تھا، اس لیے عام کاریں یہاں نہیں آتی جاتی تھی، زیادہ تر سفر جیپوں میں ہی کیا جاتا تھا۔ ویسے بھی یہ جنگلات انتہائی خوبصورت تھے اور ان میں جنگلی درندے بھی نہیں پائے جاتے تھے، اس لیے یہاں کافرستان، نیپال، جاپان اور یورپ سے قدرتی مناظر کو پسند کرنے والے سیاح مرد اور عورتیں بھی کافی تعداد میں آتے جاتے رہتے تھے۔ یہاں ایک پہاڑی چوٹی پر حکومت کا ایئر فورس کا بھی ایک خصوصی اڈا تھا، جہاں سے نیپال کو چیک کیا جاتا تھا۔ اس اڈے کے بلند و بالا ٹاور پر دوسری مشینری کے ساتھ ساتھ ایسے آلات بھی لگائے گئے تھے جن کی مدد سے کرشناس شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی باقاعدہ اور مسلسل مانیٹرنگ کی جاتی تھی، کیونکہ یہاں انتہائی قیمتی لکڑی کی چوری عام سی بات تھی۔ لکڑی چور لکڑی اٹھا کر پاپال کی سرحد پار کر جاتے تھے اور پھر انہیں پکڑنا ناممکن ہو جاتا تھا، اس لیے کرشناس اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی جاتی تھی، لیکن یہ نگرانی صرف لکڑی چوری تک محدود تھی۔ حکومت کافرستان نے 2 سال قبل یہاں کرشناس سے شمال کی طرف ایک پہاڑی کے نیچے خفیہ لیبارٹری قائم کی تھی۔ اس لیبارٹری کو خفیہ رکھنے کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا اور اس کا راستہ ایئر فورس کے سپاہ کے ذریعے بنایا گیا تھا، اور یہاں آمد و رفت خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس لیبارٹری کو کافرستان کی سب سے محفوظ لیبارٹری سمجھا جاتا تھا۔ کرشناس اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں پولیس کا باقاعدہ انتظام تھا۔ پولیس چیف کا ہیڈ کوارٹر کرشناس میں ایک بڑی عمارت میں تھا، اور پولیس کو یہاں ہر قسم کے اختیارات دیے گئے تھے، حتیٰ کہ انہیں یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ لکڑی چوروں کو بغیر کسی پوچھ گچھ کے گولیوں سے اڑا سکتے تھے۔ پولیس کا یہ نظام کرشناس شہر سے لے کر رام نگر تک اور ارد گرد تمام پہاڑیوں اور جنگلات تک پھیلا ہوا تھا۔ پولیس چیف کا نام مادھو لال تھا۔ مادھو لال اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس کا جسم پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کی طرح انتہائی مضبوط تھا، ویسے بھی وہ خاصا دلیر اور بہادر آدمی تھا۔ چونکہ مزاجن وہ بے حد سخت اور ڈسپلن کا پابند تھا، اس لیے اس کے ماتحت بھی چوکنا اور ڈسپلن پر کاربند تھے، کیونکہ پولیس چیف مادھو لال معمولی سی غلطی اور کوتاہی پر انتہائی سخت سزا دیتا تھا، جبکہ اچھا کام کرنے والوں کو وہ نقد انعامات دینے کا عادی تھا۔ اس لیے یہاں پولیس کا نظام بے حد سخت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں جرائم کی شرح بے حد کم تھی۔ پولیس چیف مادھو لال اپنی مخصوص جیپ پر گشت کر کے واپس ہیڈ کوارٹر میں اپنے آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ پولیس چیف کرشناس بول رہا ہوں۔ پولیس چیف نے انتہائی تمکانہ لہجے میں کہا، اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر فرام دا سینڈ، پرائم منسٹر صاحب سے بات کرو۔ دوسری طرف سے ایک نسوالی آواز سنائی دی تو مادھو لال بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس کی بات ملک کے پرائم منسٹر سے ہو رہی تھی۔ یس سر، یس سر، میں مادھو لال بول رہا ہوں سر، کرشناس سے سر، میں یہاں پولیس چیف ہوں سر۔ مادھو لال نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کرشناس میں حکومت کی ایک خفیہ لیبارٹری موجود ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، یس سر، لیکن سر صرف مجھے معلوم ہے سر، کیونکہ خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے خفیہ رکھا جائے سر، اس لیے میں نے کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا سر۔
مادھو لال نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، اب سنو، حکومت کافرستان کا ایک انتہائی اہم پروجیکٹ اس لیبارٹری میں مکمل ہو رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے حکومت کی ایک خفیہ ایجنسی وائٹ برڈز یہاں کرشناس میں رہے گی، کیونکہ خطرہ ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ اس پروجیکٹ کو تباہ کرنے کی غرض سے کرشناس پہنچ سکتے ہیں۔ اس ایجنسی کی چیف ایک خاتون ہے، مادام شاتری، وہ تم سے ملاقات کرے گی۔ جب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا تم اور تمہاری پولیس فورس شاتری کے تحت رہے گی، اور تم نے ان کا حکم اس انداز میں ماننا ہے جیسے تم اپنے افسران بالا کا حکم مانتے ہو۔ دوسری طرف سے بھاری لہجے میں کہا گیا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ مادھو لال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، مادام شاتری 1 گھنٹے بعد کرشناس پہنچ رہی ہیں، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم اپنی پوری پولیس فورس سمیت زندہ دفن کر دیے جاؤ گے۔ پرائم منسٹر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مادھو لال نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھا اور پھر ہتھیلی سے پیشانی پر آ جانے والا پسینہ صاف کرنے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس نے براہ راست پرائم منسٹر سے بات کی تھی، ورنہ اس کی بات صرف رام نگر کے پولیس چیف کی حد تک ہوتی تھی جو اس کا انچارج تھا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن پریس کر دیا، دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک سپاہی نے اندر داخل ہو کر اسے باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ رامو، ایک خاتون 1 گھنٹے بعد یہاں آئے گی، جیسے ہی وہ آئیں تم نے مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ میں باقاعدہ ان کا استقبال کر کے انہیں یہاں لے آؤں۔ وہ دارالحکومت کی بہت بڑی افسر ہیں، مادھو لال نے کہا۔ یس سر، رامو نے جواب دیا، اور پھر وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ اب مادھو لال بیٹھا ان غیر ملکی ایجنٹوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کی وجہ سے یہاں ایسے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے تھے، اور پھر 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 3 گھنٹوں بعد رامو نے اسے اطلاع دی کہ ایک ہیلی کاپٹر عمارت کے احاطے میں اتر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ خاتون جس کا نام شاتری تھا اس ہیلی کاپٹر پر آئی ہوگی۔ چنانچہ وہ اٹھ کر تیزی سے بھاگا، اور پھر جب وہ احاطے میں پہنچا تو واقعی وہاں ایک فوجی ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی جس نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جس کی ناک میں چھوٹی سی نتھلی اور کانوں میں ٹاپس تھے، باہر آ گئی، اور مادھو لال سمجھ گیا کہ یہ اس مادام کی سیکرٹری ہوگی، اس لیے وہ وہیں کھڑا مادام کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے اس نوجوان لڑکی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر سے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان جس کے جسم پر سوٹ تھا باہر آیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کا دروازہ بند کر دیا۔ کون ہے پولیس چیف؟ اس نوجوان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں مادھو لال، لیکن مادام تشریف نہیں لائیں۔ مادھو لال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کون مادام؟ اس آدمی نے مادھو لال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے فون کر کے کہا تھا کہ مادام شاتری تشریف لائیں گی۔ مادھو لال نے جواب دیا تو وہ لڑکی بے اختیار مسکرا دی، یہی ہے مادام شاتری۔ اس سوٹ والے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، یہ مگر اچھا مگر مادھو لال اس بری طرح سے گڑبڑا گیا کہ اس کے منہ سے الفاظ بھی پوری طرح نہ نکل رہے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ مادام کسی بوڑھی عورت کو کہا جاتا ہے؟ کیا اس لیے حیران ہو رہے ہو؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مادھو لال نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے شاتری کو باقاعدہ فوجی انداز میں سیلوٹ کیا۔ شکریہ، آؤ تمہارے ساتھ تفصیل سے بات ہونی چاہیے۔ شاتری نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر سیلوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تینوں مادھو لال کے آفس میں پہنچ گئے۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ مادھو لال نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہم ڈیوٹی پر ہیں، اور سنو، اب تم یہ تکلف ختم کر دو، تمہارے بارے میں ہم نے مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تم ایماندار، فرض شناس اور ڈسپلن میں انتہائی سخت آدمی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کرشناس اور اس کے ارد گرد علاقے میں تمہاری پولیس فورس نے جرائم کی شرح بے حد کم کر دی ہے۔ شاتری نے مسکراتے ہوئے کہا تو مادھو لال کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ آپ کی مہربانی مادام، آپ جو حکم دیں گی میں اور میری پولیس فورس اس کی فوراً اور مکمل تعمیل کرے گی۔ مادھو لال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہاں اس عمارت میں ایک کمرہ ہمیں آفس کے لیے چاہیے، جہاں فون بھی موجود ہو۔ شاتری نے کہا، مادام علیحدہ عمارت میں کیوں نہ ہیڈ کوارٹر بنایا جائے۔ شاتری کے ساتھ بیٹھے ہوئے سوٹ والے آدمی نے کہا، نہیں چوکندر، یہ پولیس ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے ان غیر ملکی ایجنٹوں کو اس کا تصور بھی نہ ہوگا کہ ہم یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں کسی طرح معلومات مل بھی گئیں تب بھی وہ ہمیں علیحدہ کسی عمارت میں تلاش کرتے رہیں گے۔ شاتری نے کہا، یس مادام۔ چوکندر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے مادام، آپ کو کمرہ مل جائے گا، فون سمیت اور کوئی حکم۔ مادھو لال نے کہا، ہمیں اس عمارت میں آنے جانے کے لیے کسی ایسے راستے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم بغیر روک ٹوک کے آ جا سکیں۔
کیا کوئی ایسا انتظام ہے یہاں؟ شاتری نے کہا، جی ہاں، جو کمرہ آپ کو دیا جائے گا وہ علیحدہ پورشن میں ہے اور اس کا بیرونی راستہ بھی الگ ہے۔ میں یہ پورا پورشن ہی آپ کو دے دوں گا۔ مادھو لال نے جواب دیا، اوکے ٹھیک ہے، تم یہ انتظام کراؤ۔ میرے آدمی رام نگر میں پہنچ گئے ہوں گے۔ میں پہلے چنگندر کے ساتھ اس لیے یہاں آئی تھی تاکہ تمام انتظامات مکمل کیے جا سکیں۔ اب میں انہیں لے کر 1 گھنٹے بعد واپس آؤں گی، شاتری نے کہا۔ تو مادھو لال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ وہ ابھی آیا تھا اور اس نے آتے ہی بلیک زیرو کو چائے بنانے کا کہہ دیا تھا، اس لیے بلیک زیرو کچن میں گیا ہوا تھا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راما کلب۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، ماسٹر سے بات کراؤ۔ میں ولنگٹن سے مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، ماسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ماسٹر کی آواز سنائی دی، مائیکل بول رہا ہوں ولنگٹن سے، اپنے اسپیشل نمبر پر کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے؟ عمران نے کہا، او آپ 5 منٹ بعد بات ہو سکے گی۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو چائے کے 2 کپ اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے 1 کپ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا اٹھائے ہوئے اپنی مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کپ اٹھایا اور چائے کا 1 گھونٹ لے کر کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ اس قدر اچھی چائے بنانے لگے ہو کہ اگر ٹی سٹال کھول لو تو لاکھوں روپے کماؤ، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ماسٹر بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ماسٹر کی آواز سنائی دی، ہاں کیا ہوا؟ کوئی مثبت رپورٹ؟ رقم تو تمہیں مل گئی ہوگی۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہاں اسی روز مل گئی تھی، بے حد شکریہ۔ آپ جس طرح رقم دینے میں کھڑے ہیں اس طرح آپ کا کام ہمیں ہر صورت میں کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اچھا کیا کام ہوا ہے بتاؤ؟ عمران نے کہا، پاکشاہی سائنسدان کو کافرستان کی سب سے محفوظ لیبارٹری کرشناس پہنچا دیا گیا ہے اور وہ دھات بھی وہاں پہنچا دی گئی ہے، ماسٹر نے کہا۔ تو عمران کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بھی بے اختیار اچھل پڑا، کیسے معلوم ہوا؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ پاکشیا سے ڈاکٹر مجید کو ایک لڑکی شاتری نے جوشی کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا۔ شاتری موجودہ پرائم منسٹر کی عزیزہ ہے اور کمانڈو ایکشن کی تربیت یافتہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی ایجنسی قائم کی ہے جس کا نام وائٹ برڈز رکھا گیا ہے۔ اس کی چیف شاتری ہے۔ شاتری کو چونکہ پاکشیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے سائنسدان کو اغوا کرنے کا کام اسے سونپا گیا۔ جوشی کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا اور پھر جوشی کو بھی واپس کافرستان بلا لیا گیا اور شاتری کے کہنے پر جوشی کو اس کی ایجنسی میں شفٹ کر دیا گیا اور مجھے جوشی کو اس کی پسندیدہ خصوصی کاکٹیل شراب جس میں خصوصی پاؤڈر ڈالا جاتا ہے بلا کر اس سے معلومات حاصل کرنا پڑی۔ یہ معلومات کل اس سے لی گئی تھیں۔ آج جوشی شاتری اور اس کے ساتھیوں سمیت کرشناس چلا گیا ہے۔ مجھے چونکہ آپ کا فون نمبر معلوم نہیں تھا اس لیے مجھے آپ کی کال کا انتظار کرنا پڑا، ماسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہاں کرشناس میں تمہارا کوئی اڈا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، میں نے صرف نام سنا ہوا ہے، میں وہاں کبھی نہیں گیا۔ ویسے اتنا معلوم ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے جس پر انتہائی گھنے جنگلات ہیں۔ ان جنگلات سے انتہائی قیمتی لکڑی جسے پلورک کہا جاتا ہے حاصل ہوتی ہے اور حکومت کافرستان یہ لکڑی کٹواتی اور فروخت کرتی ہے، اس لیے اس لکڑی کے ٹھیکیدار اور کھیرے دار ہی وہاں جاتے ہیں۔ مجھے تو بس اتنا ہی معلوم ہے، دوسری طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لائبریری سے کافرستان کا تفصیلی نقشہ لے آؤ، عمران نے ریسیور رکھ کر بلیک زیرو سے کہا تو بلیک زیرو اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رول شدہ نقشہ تھا۔ اس نے نقشہ کھول کر اسے عمران کے سامنے میز پر پھیلا دیا اور عمران نقشے پر جھک گیا۔ پھر اس نے بال پوائنٹ سے نقشے کے ایک کنارے پر دائرہ لگایا، یہ ہے کرشناس اور یہاں سے نیپال کی سرحد بے حد قریب ہے، عمران نے کہا۔ ماسٹر نے بھی یہ بتایا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب ہمیں نیپال کی طرف سے وہاں جانا ہوگا لیکن پہلے ہمیں وہاں کے بارے میں تفصیل معلوم ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ کیسی تفصیل؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ وہاں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں۔ حکومت نے وہاں لازماً انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں انہوں نے حفاظت کے 2-3 سرکل بنائے ہوں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، نیپال میں فارن ایجنٹ وکرم کو فون ملاؤ بطور X2، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، جبکہ عمران کی نظریں مستقل نقشے پر جمی ہوئی تھیں۔ وکرم بول رہا ہوں، رابطہ ہونے پر ایک مردانہ آواز سنائی دی، چیف بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔
یس چیف۔ وکرم کا لہجہ مودبانہ ہو گیا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر بلیک زیرو سے ریسیور لے لیا۔ تم کبھی کافرستان کے علاقے کرشناس گئے ہو؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، وہ تو ایک عام سا قصبہ ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وہاں حکومت کافرستان نے کوئی خفیہ لیبارٹری بنائی ہے، اس بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، اس بارے میں رپورٹ مجھے ملی تھی، کیونکہ مشینری نیپال کے راستے ہی وہاں جاتی رہی ہے، لیکن ایسی لیبارٹریاں تو بنتی رہتی ہیں۔ وکرم نے جواب دیا۔ پاکشیا سے چوری شدہ انتہائی قیمتی دھات اس لیبارٹری میں پہنچائی گئی ہے، اور پاکشیا کے ایک سائنسدان کو بھی اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا ہے، اور ہم نے وہ دھات بھی وہاں سے واپس لانی ہے، اور اس سائنسدان کو بھی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے چیف، میں کام شروع کر دیتا ہوں۔ وکرم نے کہا، نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں عمران کی سرگردگی میں ٹیم وہاں بھیج رہا ہوں۔ تم اس دوران کسی آدمی کو بھیج کر وہاں کے بارے میں تفصیلی حالات معلوم کراؤ، وہاں ٹیم کی رہائش اور جیپوں وغیرہ کو انتظامات بھی کراؤ، اور معلوم کراؤ کہ وہاں کس قسم کے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عمران نے کہا، یس چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا، عمران تم سے خود رابطہ کر لے گا، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ماسٹر کی بات پر یقین آ گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہاں کافرستانی سفارت خانے کے سیکرٹری نے بھی شاطری کا نام لیا ہے، اور ماسٹر نے بھی شاطری کا ہی نام لیا ہے، اس لیے اس کی بات پر مجھے یقین آ گیا ہے، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر دوبارہ فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، نیپال کی سرحد کے قریب کافرستان میں پہاڑی علاقے، یہاں انتہائی گھنے جنگلات ہیں۔ ایک مشن مکمل کیا جانا ہے۔ اس مشن میں تم، جوانا اور ٹائیگر تینوں میرے ساتھ جاؤ گے، اس لیے تم خود بھی تیار رہو اور جوانا کو بھی تیار کہنے کا کہہ دو۔ عمران نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تو اس بار واقعی آپ سنیک کلرز کے ساتھ مل کر مشن مکمل کریں گے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا حرج ہے، یہ مشن انہوں نے ہی شروع کیا تھا، اس کا انجام بھی ان کے ہاتھوں ہی ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ اور مجھے اس مشن کی رپورٹ کون دے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے اچھا ہوا تم نے یاد دلا لیا، بغیر رپورٹ کے تو تم نے مجھے چیک ہی نہیں دینا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بھی بے اختیار ہنس پڑا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ پاکشیا سے انتہائی قیمتی ترین سائنسی دھات کافرستان نے چرا لی ہے، اور ساتھ ہی یہاں کے ایک سائنسدان کو بھی اغوا کرا لیا گیا ہے۔ اس دھات اور سائنسدان کو واپس لانے کے لیے عمران کی سرگردگی میں 2 ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں، عمران نے کہا۔ تو سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یس چیف، کون سی 2 ٹیمیں؟ جولیا نے کہا۔ ایک ٹیم ٹائیگر، جوزف اور جوانا پر مشتمل ہے، اسے بھی عمران ہی لیڈ کرے گا، اور دوسری ٹیم تمہارے ساتھ صفدر تنویر اور کیپٹن شکیل کی ہوگی، تمہیں بھی عمران ہی لیڈ کرے گا، عمران نے کہا۔ کیا یہ ضروری ہے چیف کہ ٹائیگر، جوانا اور جوزف کو بھیجا جائے؟ جولیا نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں احمق ہوں یا مجھے شوق ہے لوگوں کو وہاں بھجوانے کا؟ عمران کا لہجہ یک لخت انتہائی سرد ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں، جولیا نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں انتہائی گھنے جنگلات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کافرستان کی ایک نئی ایجنسی وائٹ برڈز کو بھی خصوصی طور پر بھجوایا گیا ہے، اس لیے وہاں ایک ٹیم آسانی سے مشن مکمل نہ کر سکے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس دھات کا ایک ذرہ بھی کافرستان کے استعمال میں آ سکے، اس لیے یہ مشن انتہائی تیز رفتاری سے مکمل کرنا ہے، اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ یس چیف۔ دوسری طرف سے جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر کو اس لیے بھجوایا جا رہا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حکومت کافرستان اس دھات کو بچانے کے لیے یہاں کوئی ٹیم بھیج کر پاکشیا سیکرٹ سروس کو الجھانا چاہتی ہے، اس لیے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی یہاں موجودگی ضروری ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ٹھیک ہے، کب روانگی ہے؟ جولیا نے کہا۔ تم خود بھی تیار رہو اور ساتھیوں کو بھی تیار رہنے کے لیے کہہ دو، عمران تم سے خود ہی رابطہ کر لے گا، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، جولیا کی بات تو درست تھی، آپ خواہ مخواہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، فوراً ٹیم ہی کافی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ وہاں صرف ایک وائٹ برڈز کا ہی سلسلہ نہ ہوگا، بلکہ وہاں انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ ان تینوں سے میں صرف ٹرانسمیٹر پر رابطہ رکھوں گا اور انہیں ہدایات دیتا رہوں گا، جبکہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میں کام کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تینوں وہاں انتہائی تیز رفتاری سے کام کریں گے، جبکہ ہم مخالف ایجنٹوں کو آسانی سے الجھا لیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اس سائنسدان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی مرضی سے وہاں گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔
اس نے پاکشیا سے غداری کی ہے اور اس کی سزا اسے ملے گی۔ اس کی لاش کو وہاں درندے نوچیں گے۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد ہو گیا تھا کہ بلیک زیرو کے پورے جسم میں سردی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قصت یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا پاکشیا سیکرٹ سروس وائٹ برڈز کو مات دینے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ اور کیا عمران اور اس کے ساتھی کافرستان سے اس دہات کو واپس لانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے وائٹ برڈز کی قسط نمبر 10 اردو صفحہ چینل پر لازمی سے دیکھیے۔ اس کے لیے اردو صفحہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں